انسانی زندگی عجیب و غریب واقعات کا دوسرا نام ہے، لیکن کچھ واقعات غیر معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں جن کی یاد ہمیشہ کے لیے دل و دماغ میں پیوست ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے انسان کی سچی داستان ہے جو اپنے اوپر گزرنے والے واقعات کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ ایک ایسے چور کی کہانی جو پولیس سے بچنے کے چکر میں ایک پراسرار مکان کے بھوتوں اور چڑیلوں کے شکنجے میں جا پھنسا۔ سسپینس، تجسس اور خوف سے بھرپور ایک ایسی خوفناک کہانی جسے صرف مضبوط دل والے ہی سن سکتے ہیں۔ یہ کہانی اپنے سننے والوں کو نہ صرف بھوتوں اور بدروحوں کی ماورائی دنیا کی سیر کراتی ہے بلکہ قیام پاکستان سے قبل کے اس تاریخی دور میں بھی لے جاتی ہے جہاں آپ اس وقت کے مسلمانوں کے رہن سہن کے علاوہ برٹش راج کے بارے میں عوامی تاثرات اور جد و جہد آزادی کے سیاسی حالات سے بھی واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر امان پچھلے 1 سال سے حیدرآباد کے مشہور و معروف ذہنی امراض کے ہسپتال گدو بندر میں ڈاکٹر کی حیثیت سے تعینات تھا۔ وہ میرے آ جانے سے بے حد خوش تھا۔ ہم دیر تک گزرے ہوئے حسین دنوں کی یاد تازہ کرتے رہے، ایک دوسرے کو اپنی مصروفیات بتائیں، اپنے اپنے حالات سنائے۔ پھر امان نے مجھے پاگل خانے کی سیر کرائی، مختلف شعبے دکھائے، خاص مریضوں کے بارے میں بتایا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں بے حد متاثر ہوا۔ نہایت دلچسپ اور عجیب دنیا تھی یہاں کی۔ ایک سے ایک عجوبہ روزگار انسان یہاں موجود تھا۔ ان کی حرکتیں اتنی عجیب و غریب تھیں کہ دیکھ کر ہنسی بھی آتی تھی اور دکھ بھی ہوتا تھا۔ کئی بار میں کوشش کے باوجود خود کو روک نہ سکا، لیکن دوسرے ہی لمحے کسی دوسرے کی دلچسپ حرکت دیکھ کر میری بے اختیار ہنسی چھوٹ جاتی۔ ان پاگلوں میں کوئی بادشاہ بنا ہوا تھا تو کوئی وزیر اعظم، کوئی پیغمبر بنا ہوا تھا تو کوئی فقیر، لیکن کئی ایسے بھی نظر آئے جو بالکل ہوش مند انسانوں کی طرح باتیں کر رہے تھے اور کسی طرح بھی پاگل نہیں لگتے تھے، لیکن بہرحال پاگل تھے۔ غرض عجب تماشا تھا۔ اگر ان سب کا حال لکھنے بیٹھوں تو پوری کتاب بن سکتی ہے، لیکن یہاں میں آپ کو ایک خاص واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو یہاں کے مریض نے مجھے سنایا تھا۔ واپس اپنے کمرے میں آ کر ڈاکٹر امان نے مجھے بتایا کہ یہاں جتنے بھی مریض ہیں ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی، واقعہ یا حادثہ ایسا ہے جس نے انہیں اس حال کو پہنچایا ہے۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں ایک ایسی کہانی سنواتا ہوں جسے سن کر تم حیرت زدہ رہ جاؤ گے۔ گو اس کہانی پر یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن جس مریض نے یہ کہانی بلکہ آپ بیتی مجھے سنائی ہے اس کے بارے میں مکمل تحقیقات کر چکا ہوں اور یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس واقعے کا ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی ہے۔ میں خود بھی کسی سچی کہانی کی تلاش میں تھا، لہٰذا میں نے فوراً اپنی آمادگی ظاہر کر دی۔ ڈاکٹر امان نے مزید بتایا کہ اس مریض کے بارے میں ہسپتال کے ڈاکٹروں اور ملازمین کا کہنا ہے کہ اسے 3 سال قبل زنجیروں میں باندھ کر یہاں لایا گیا تھا۔ اس وقت اس کی ماں بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ یہ عورتوں کا اچانک دشمن بن گیا ہے اور جب یہ کسی بھی عورت کو دیکھتا ہے تو بدروح اور چڑیل کہہ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس کی ماں نے بتایا تھا کہ یہ کئی بار مجھ پر بھی حملہ کر کے مجھے زخمی کر چکا ہے، لیکن جب اس کی ماں سے پوچھا گیا کہ اس کی یہ حالت کیسے بنی تو وہ بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکی، صرف اتنا بتایا کہ اس کا نام رشید ہے۔ یہ بچپن سے ہی بری صحبت میں پڑھ کر آوارہ بن چکا تھا۔ راتوں کو بہت دیر سے گھر آیا کرتا تھا۔ ایک رات بہت دیر سے گھر آیا تو اس کی حالت دیکھ کر میں ڈر گئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں انگارہ بنی ہوئی تھیں، منہ سے کف بہہ رہا تھا۔ اس کا تمام جسم اور کپڑے پسینے میں تر تھے۔ وہ حد سے زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی دروازے کی طرف اشارہ کر کے صرف اتنا کہا، ماں مجھے اس سے بچا لو۔ پھر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں بہت گھبرا گئی کہ یہ اتنا خوفزدہ کیوں ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی آدمی اس کی جان کا دشمن بن گیا ہے۔ میں دروازے تک آئی اور باہر گلی میں جھانک کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا اور گلی سنسان پڑی تھی۔ میں نے واپس آ کر اسے اٹھانا چاہا تو چونک پڑی۔ اس کا پورا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔
میں نے پڑوسیوں کی مدد سے اسے ہسپتال پہنچایا جہاں اسے تیسرے دن ہوش آیا، مگر بے ہوشی میں بھی یہ یہی بڑبڑاتا رہا کہ میرے قریب نہ آنا، میں تمہیں مار ڈالوں گا، مجھے بچاؤ بچاؤ۔ پھر یہ 1 مہینہ ہسپتال میں رہا اور بظاہر ٹھیک ہو گیا۔ ہم لوگ ہسپتال سے گھر آ گئے۔ کئی دن بعد ایک رات اس پر پھر دورہ پڑا۔ اس رات سے اس کی یہی حالت ہے، اکثر ڈرا سہما رہتا ہے، لیکن کسی عورت کو دیکھتے ہی اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس کی ماں رو رو کر ڈاکٹر سے کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب، خدا کے واسطے اس کا علاج کیجیے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کے سوا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے اس عورت کو تسلی دے کر واپس بھیج دیا۔ پھر رشید کا علاج ہوتا رہا۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جب سے میں یہاں آیا ہوں اس پر کوئی دورہ نہیں پڑا۔ اب جلد ہی اسے یہاں سے رخصت کر دیا جائے گا۔ اتنا بتا کر ڈاکٹر امان تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر امان پھر کہنے لگے، بعد میں نے رشید سے پوچھا تھا کہ وہ کیسے اس حالت کو پہنچا۔ اس کے جواب میں رشید نے جو کچھ بتایا وہ اتنا حیرت انگیز اور عجیب تھا کہ مجھے یقین نہ آیا۔ ڈاکٹر امان تو یہ سب بتا کر خاموش ہو گیا، لیکن میرے دل میں اشتیاق جاگ اٹھا تھا، لہٰذا میں نے بے چینی سے پوچھا، یار امان، تم چپ کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ نا، رشید نے تمہیں کون سی کہانی سنائی تھی؟ میری بات سن کر امان مسکرانے لگا، پھر بولا، اب تمہارا تجسس جاگ اٹھا نا؟ خیر 1 منٹ رکو، میں ابھی رشید کو بلاتا ہوں، یہ کہانی اسی کے منہ سے تمہیں مزہ دے گی۔ یہ کہہ کر امان نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی۔ فوراً ایک ملازم حاضر ہوا۔ امان نے اس سے کہا، غفور، جا کر رشید کو بلاؤ۔ 4 منٹ بعد اندازاً 35 سالہ قبول صورت شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا جسم درمیانہ اور قد اندازاً 5.5 فٹ تھا۔ اس کی رنگت گندمی اور آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے ادب سے ہم دونوں کو سلام کیا اور دونوں ہاتھ ملا کر کھڑا ہو گیا۔ امان نے کہا، بھائی رشید، تم کھڑے کیوں ہو؟ آرام سے کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ اور دیکھو، یہ میرے بہت ہی پیارے دوست سلیم صاحب ہیں۔ امان نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، یہ بہت دور سے تمہاری کہانی سننے آئے ہیں، انہیں اپنی کہانی سناؤ، یہ تمہاری کہانی کو اخبار میں شائع کریں گے۔ رشید شکریہ ادا کر کے میرے قریب رکھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، سلیم صاحب، میری کہانی اتنی عجیب، پراسرار اور حیرت ناک ہے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی تو مجھے خود ہی یقین نہیں آتا اور یوں لگتا ہے جیسے میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا، لیکن بہرحال وہ ایک خواب نہیں بلکہ ٹھوس حقیقت ہے، اور میرے پاس اس کا ثبوت بھی موجود ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو میں ثبوت بھی آپ کو دکھا دوں گا، کیونکہ میں جلد یہاں سے جانے والا ہوں۔ ویسے بھی اس واقعے سے پہلے میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، بس بعد میں خوف نے میرا دماغ الٹ دیا تھا، لیکن خدا کی مہربانی سے اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ امان نے چائے منگا لی تھی۔ رشید نے چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے اپنی آپ بیتی شروع کی۔ میں غور سے رشید کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا اور اس کی کہانی سن رہا تھا، اور حقیقت میں اس کے چہرے سے اور کہانی سے جھوٹ پکڑنا چاہتا تھا، مگر مجھے اعتراف ہے کہ اس کے چہرے پر اور الفاظ میں بالکل سچ ہی سچ دکھائی دے رہا تھا۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے یہ محسوس ہی نہ ہوتا تھا کہ وہ کبھی پاگل رہا ہوگا۔ وہ تو اچھے بھلے انسانوں سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار لگتا تھا۔ وہ بولا، سلیم صاحب، بعض اوقات انسان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو عقل و خرد سے ماورا ہوتے ہیں اور جنہیں انسانی ذہن سمجھ ہی نہیں سکتا، لیکن آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں اسے جھٹلانا بھی ناممکن ہوتا ہے۔ اس نے کہنا شروع کیا، میرا نام رشید احمد ہے اور میرے والد کا نام سعید احمد تھا۔ ہر ماں باپ کی طرح میرے والدین کی بھی یہی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں۔ ہم لوگ لاہور کے رہنے والے ہیں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، یہی وجہ تھی ماں باپ مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ میرے والد شہر کے ایک رئیس حاجی لال بخش کے ہاں ملازم تھے۔ گو ہم لوگ غریب تھے، لیکن پھر بھی دال روٹی آسانی سے مل جاتی تھی۔ جب میری عمر 6-7 سال ہوئی تو والد صاحب نے مجھے مقامی اسکول میں داخل کرا دیا۔ حالانکہ میں بہت ہوشیار تھا، مگر پڑھنے لکھنے میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔
اس کے برعکس میں گھومنا پھرنا یا اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیلنا زیادہ پسند کرتا تھا۔ میرے والدین مجھ سے نہ جانے کیا کیا امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے، مگر قدرت میرے لیے کسی اور ہی راستے کا انتخاب کر چکی تھی۔ حد سے زیادہ لاڈ پیار نے آہستہ آہستہ مجھے بگاڑنا شروع کر دیا تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح میں 4 جماعتیں پاس کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن ابھی 5ویں جماعت میں داخل ہوئے مجھے 15-20 روز ہی گزرے تھے کہ ہمارا بدقسمتی کا سیاہ دور شروع ہو گیا۔ اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ ایک روز ہمارے رئیس حاجی لال بخش کے منجھلے بیٹے امیر بخش کی سالگرہ کی خوشی میں دعوت ہوئی۔ میرے والد صاحب رات گئے دعوت سے لوٹے، لیکن گھر پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد ہی ان کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، جو لمحہ بہ لمحہ بڑھنے لگا اور آدھی رات تک ان کی حالت تشویشناک ہو گئی۔ ہم کسی ڈاکٹر صاحب کو بلانے کے لیے جا ہی رہے تھے کہ انہوں نے دم توڑ دیا۔ ہمارے گھر میں کوہرام مچ گیا، لیکن وہ رات صرف ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ پورے شہر کے لیے قیامت کی رات تھی۔ اس ایک رات میں شہر کے 9 آدمی ہلاک ہوئے تھے اور وہ سب کے سب اس دعوت میں شریک تھے۔ ان 9 مرنے والوں میں رئیس کا ایک بھتیجا 11 سالہ افتخار بھی شامل تھا۔ پولیس نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ 8 دیگوں میں سے ایک دیگ کا کھانا زہریلا تھا۔ اس دیگ میں سے جتنے لوگوں نے بھی کھانا کھایا تھا وہ سب بیمار پڑ گئے تھے۔ جب باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ کسی طرح اس دیگ میں ایک چھپکلی گر گئی ہے۔ ڈاکٹروں نے دن رات ایک کر کے باقی لوگوں کو مرنے سے بچا لیا تھا۔ والد صاحب کے اچانک انتقال کے بعد ہماری دنیا اندھیر ہو چکی تھی، خاص طور پر والدہ پر جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میرے والد اور والدہ میں بڑی محبت تھی۔ یہ غنیمت تھا کہ وہ مشین چلانا جانتی تھیں، لہٰذا اس طرح گزر بسر ہوتی رہی۔ لیکن میرے سر پر جب والد کا سایہ نہ رہا تو میں جیسے آزاد ہو گیا۔ انہی دنوں میں آوارہ لڑکوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگا۔ میری والدہ نے مجھے سنبھالنے کی بے حد کوشش کی، لیکن میں دن بدن بگڑتا چلا گیا۔ 5ویں جماعت بامشکل پاس کرنے کے بعد میں نے مزید پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اب میں چوری بھی کرنے لگا تھا۔ جب میری عمر 20 سال کی ہوئی تو میں مکمل چور بن چکا تھا۔ دن بھر آوارہ گردی کرنا اور راتوں کو دیر سے گھر آنا میرا معمول بن چکا تھا۔ میرے 2-3 ساتھی اور بھی تھے، ہم ایک ساتھ چوری بھی کرتے تھے۔ ایک بار جب میرے 2 ساتھی پکڑے گئے تو اس کے بعد میں نے اکیلے ہی کام شروع کر دیا۔ اب میرا کوئی ساتھی نہ تھا، میں اکیلا ہی اپنا شکار تلاش کرتا اور نہایت ہوشیاری سے شکار کر کے واپس آ جاتا۔ میں نہایت ہوشیاری اور چالاکی سے اپنا کام کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ایک بار بھی پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکا تھا۔ گو اب میں مکمل طور پر برا آدمی بن چکا تھا، لیکن پھر بھی چند ایک باتیں مجھ میں ایسی تھیں جن کو آپ اچھی باتیں کہہ سکتے ہیں۔ ان میں ایک بات تو یہ تھی کہ میں چونکہ خود غریبی میں ہی پلا بڑھا تھا، اس لیے غریبوں کے ہاں میں کبھی چوری نہیں کرتا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کو اپنی ماں بہن سمجھتا تھا۔ میں ہمیشہ امیر اور دولت مند لوگوں کو ہی اپنا نشانہ بناتا تھا۔ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ غریب بیچارے تو اپنا پیٹ ہی مشکل سے پالتے تھے، اس لیے میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اگر جاتا بھی تو مجھے زیادہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ امیر لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا تھا۔ مجھے میری محنت کا صلہ اچھا خاصا مل جاتا تھا۔ ایک اور بات یہ تھی کہ بچپن سے مجھ میں تجسس کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ یہاں تک پہنچ کر رشید چند لمحات کے لیے رکا، اس نے سگریٹ سلگایا، 2-4 لمبے لمبے کش لیے اور پھر کہنے لگا، اب میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ ایک بار میں نے ایک امیر آدمی کے گھر کو تاکا۔ اس کی شاندار کوٹھی شہر کے آخری حصے محلہ قاضی پورہ میں واقع تھی۔ میں کئی روز تک اس کی نگرانی کرتا رہا۔ آخر ایک روز خوش قسمتی سے مجھے موقع مل گیا۔ ہوا یوں کہ اس روز اس کے گھر کے سارے افراد اپنے کسی عزیز کی شادی میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ باہر سے انہوں نے دروازے میں ایک مضبوط تالا لگا دیا تھا۔ میرے لیے سنہری موقع تھا۔ سردیوں کے دن تھے۔ میں نے رات ہوتے ہی اپنا مخصوص سیاہ چست لباس پہنا، اوپر سے سیاہ رنگ کا کوٹ بھی پہن لیا، کالے رنگ کی نقاب نما ٹوپی بھی جیب میں رکھ لی، بھرا ہوا پستول، چابیوں کے کئی گچھے، تجوریوں کو کھولنے والا اوزار اور ایک جیبی ٹارچ بھی ساتھ لے لی۔ میں رات 10 بجے ہی گھر سے نکل کھڑا ہوا، کیونکہ رات کا کھانا کافی دیر سے کھانے کا عادی تھا، اس لیے بغیر کچھ کھائے پیے ہی نکل گیا۔ امی نے حسب معمول پوچھا،
کہ کہاں جا رہے ہو اور یہ کہ جلدی گھر آ جانا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح انہیں مطمئن کیا اور باہر نکل آیا۔ مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا میں آدھے گھنٹے کے اندر اندر محلہ قاضی پورہ پہنچ گیا۔ مذکورہ مکان کے عقب سے اندر آسانی سے داخل ہو گیا اور جیسا کہ میرا اندازہ تھا اس کوٹھی سے مجھے کافی مال مل گیا، جس میں کچھ زیورات، کئی ہزار کے پرائز بانڈ اور اندازاً 35-40 ہزار روپے نقد۔ میں بے حد خوش تھا کہ میں نے نہایت اونچا داؤ مارا تھا۔ خیر، میں نے جیب سے تھیلا نکالا اور سارا مال اس میں ڈال کر تھیلے کو مضبوطی سے اپنی کمر سے باندھ لیا۔ اس کوٹھی میں اور بھی کئی قیمتی چیزیں تھیں، مثلاً ٹیپ ریکارڈر، ریڈیوگرام، ٹیلی ویژن اور کپڑے وغیرہ، لیکن میں نے انہیں نظر انداز کر دیا کیونکہ جب میرا کام آسانی سے بن چکا تھا تو میں کیوں بڑی چیزیں لے کر خود کو خواہ مخواہ خطرے میں ڈالتا، جبکہ مجھے کافی دور اپنے گھر بھی جانا تھا۔ لہٰذا میں نے باقی چیزیں چھوڑ کر پچھلی سمت کی کھڑکی کھولی اور باہر گلی میں کود گیا۔ گلی میں کافی اندھیرا تھا۔ ابھی میں نے جانے کے لیے ایک ہی قدم آگے بڑھایا تھا کہ ٹھٹک کر رک گیا۔ تقریباً 10-12 قدم کے فاصلے پر مجھے ایک ہیولا دکھائی دیا جو میری ہی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ وہ انسانی ہیولا اچانک رک گیا۔ وہ شاید مجھے کھڑکی سے کودتے دیکھ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی جس کا پھل اس اندھیرے میں بھی چمک رہا تھا۔ میں ایک بات عرض کر دوں کہ میں بزدل یا ڈرپوک ہرگز نہیں ہوں۔ میرا کام ہی پولیس سے آنکھ مچولی کھیلنا ہے۔ خطروں سے کھیلنا میری عادت بن چکی ہے۔ ویسے بھی کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونا کسی معمولی دل گردے کے آدمی کا کام نہیں ہے۔ میرے ساتھ کئی بار ایسا اتفاق ہو چکا تھا کہ چوری کرتے ہوئے گھر کے مکینوں کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے مجھے پکڑنے کی کوشش بھی کی، لیکن میں انہیں زخمی کر کے فرار ہو گیا۔ میرے سامنے یہ کلہاڑی والا شخص کھڑا تھا۔ یہ شاید چوکیدار تھا کیونکہ اس کے ہاتھ میں ٹارچ بھی نظر آ رہی تھی، لیکن بہرحال میں خود کو اس کے حوالے تو نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے تو میرے پاس پستول بھی تھا، لیکن شیر کی طرح میں اس وقت خون خرابہ کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ شیر بھی اس وقت جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو کسی سے الجھنا پسند نہیں کرتا۔ اس وقت جب کہ میرا بھی چوری کے مال سے پیٹ بھرا ہوا تھا تو میں بھی کسی سے لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ مان چوکیدار نے گرجدار آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ وہیں رک جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ٹارچ روشن کر دی۔ اب وہاں میرا رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا، لہٰذا میں اس کی مخالف سمت بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے کئی بار مجھے چیخ کر رکنے کو کہا، مگر اب میں بھلا کیسے رکتا؟ وہ چور چور کی آوازیں نکالتا ہوا میرے پیچھے بھاگنے لگا اور میں پکڑے جانے کے خوف سے اور تیزی سے بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے میں نے اپنے پیچھے دھڑا دھڑ دروازوں کے کھلنے کی آوازیں سنی تھیں۔ اب میں اپنے پیچھے کچھ دوسرے لوگوں کے بھاگنے اور چیخنے کی آوازیں بھی سن رہا تھا، جو شاید چوکیدار کی مدد کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ میں مختلف گلیوں سے بھاگتے ہوئے اس محلے کے آخری حصے میں ایک سید صاحب کے مکان کی طرف جا نکلا۔ یہ مکان بھی مجھے اس لیے یاد رہ گیا کہ میں اس مکان کے مالک سے کسی حد تک واقف تھا، جس کا نام سید علی جان شاہ تھا۔ اس مکان میں ایک بہت اونچا علم لگا ہوا تھا جس میں بجلی کے رنگین کمکمے بھی لگے ہوئے تھے۔ یہ مکان اس محلے کے بالکل آخری حصے میں بنا ہوا تھا، لیکن میں اس سے بھی آگے بھاگتا چلا گیا۔ مجھے اب بھی اپنے پیچھے لوگوں کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک مجھے دائیں ہاتھ پر بنے ہوئے ایک مکان کی کھلی ہوئی کھڑکی نظر آئی۔ کھڑکی کے اندر مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے ایک لمحے کو رک کر پیچھے دیکھا، پھر بے اختیار کھڑکی پر چڑھ کر اندر کود گیا اور آہستہ سے کھڑکی بند کر دی۔ بھاگتے بھاگتے میرا سانس بری طرح پھول گیا تھا، لہٰذا میں نیچے بیٹھ کر اپنا سانس درست کرنے لگا۔ مجھے اب بھی لوگوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ آوازیں کافی دور سے آ رہی ہیں۔ یہ سوچ کر مجھے اطمینان ہوا کہ فوری خطرہ ٹل چکا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ دور سے آتی ہوئی آوازیں بھی معدوم ہو گئیں۔ میری سانسیں اب اعتدال پر آ چکی تھیں، میرے دل کی دھڑکنیں بھی بحال ہو چکی تھیں۔ حالانکہ خطرہ اب ٹل چکا تھا، مگر پھر بھی ایک عجیب بات میں نے محسوس کی۔ ایک عجیب سا خوف میرے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا، جس کا کوئی سبب میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ جس عمارت میں اب میں داخل ہوا تھا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کے مکین باہر سے لوگوں کا شور سن کر جاگ نہ اٹھیں، لیکن ابھی تک اس عمارت میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔
جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس عمارت میں رہنے والوں نے باہر کا شور نہیں سنا۔ وہ شاید گہری نیند میں تھے اور یہ بات میرے حق میں تھی۔ جس کمرے میں اس وقت میں دبکا ہوا تھا اس میں اتنا گہرا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 10-12 منٹ ہو چکے تھے۔ اب باہر سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، جس سے ظاہر تھا کہ وہ لوگ میری تلاش میں ناکام ہو کر اب واپس ہو چکے تھے۔ بظاہر اب دور دور تک کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن نامعلوم خوف کا احساس اب بھی دل پر چھایا ہوا تھا۔ اب جیسے ٹارچ جلانے میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے جیب سے پین لائٹ ٹارچ نکالی اور اسے روشن کر دیا۔ یہ عمارت شاید بہت پرانی تھی، کیونکہ دیواروں سے جگہ جگہ سے پلستر اتر چکا تھا اور اندر سے خستہ سیاہ اینٹیں جھانک رہی تھیں اور ہر جگہ مکڑی کے محیط جالے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک جگہ دیوار سے لگی ہوئی ایک قدیم وضع کی الماری نظر آئی جو سیاہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ الماری کے دونوں دروازوں پر نہایت ہی خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے جو ایک عرصہ گزرنے کی وجہ سے اب ہلکے پڑ گئے تھے۔ بہرحال ساگوان کی لکڑی کی بنی ہوئی یہ الماری کاریگری کا بہترین نمونہ نظر آ رہی تھی۔ الماری کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا اور اس میں کچھ کتابیں بھی دکھائی دے رہی تھیں جو گرد آلود تھیں۔ فرش پر بھی مٹی کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ میں بے حد حیران ہوا۔ بظاہر یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کمرے میں برسوں سے کوئی نہیں آیا۔ میں نے ٹارچ ذرا گھمائی تو ایک سمت میں شاہ بلوط کی لکڑی کا ایک خوبصورت دروازہ نظر آیا جو شاید اندرونی کمروں میں کھلتا تھا۔ ہر شے پر مٹی کی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ فرش پر بھی جگہ جگہ چوہوں کی غلاظت پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی دوسری سمت ڈالی۔ اس طرف ویسی ہی قدیم طرز کی ایک بھاری میز دکھائی دی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی ذرا اوپر گھمائی تو بری طرح اچھل پڑا اور میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ چند لمحات تک میں ساکت ہو کر رہ گیا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور جسم میں سنسنی سی پھیل گئی۔ وہ منظر ہی اتنا خوفناک تھا کہ میں حیرت زدہ ہو کر رہ گیا تھا۔ میز کی دوسری طرف ایک کرسی رکھی ہوئی تھی جس پر ایک ڈھانچہ، جی ہاں انسانی ڈھانچہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے جسم پر پورے کپڑے تھے۔ اس وقت مجھے اس کا چہرہ اور سر وغیرہ نظر آ رہا تھا جو ڈھانچے کی شکل میں تھا، باقی اس کا پورا جسم کپڑوں میں چھپا ہوا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ کسی نے ڈھانچے کو کپڑے پہنا کر کرسی پر بٹھا دیا ہے، لیکن کیوں؟ یہ چکر میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں حیرت زدہ سا کھڑا ڈھانچے کو گھورے جا رہا تھا۔ میں نے خود پر قابو پا کر ذرا غور سے دیکھا تو وہ کپڑے بھی مجھے بہت قدیم نظر آئے جو وہ ڈھانچہ پہنے ہوئے تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ ان کپڑوں کا ڈیزائن مجھے کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس قسم کے کپڑے میں پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں۔ تب اچانک مجھے یاد آیا کہ اسی قسم کے کپڑے میں کچھ انگریزی فلموں میں دیکھ چکا ہوں جن میں پرانی طرز زندگی دکھائی گئی تھی۔ میں چند قدم آگے بڑھا کہ ذرا قریب سے جائزہ لے سکوں۔ میں میز کے قریب پہنچا تو مجھے میز پر گرد میں اٹی ہوئی ایک کتاب نظر آئی جو چمڑے کے کور میں بندھی تھی۔ میں نے اسے میز سے اٹھایا اور کھول کر دیکھا تو حیرت ہوئی۔ اس کے اوراق بے حد بوسیدہ ہو چکے تھے، لیکن تحریر اردو میں تھی۔ میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ ڈائری ہے۔ میں نے اسے جیب میں رکھ لیا کہ فرصت سے دیکھوں گا۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے ڈھانچے کی طرف قدم بڑھایا۔ میں اسے قریب سے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے کچھ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے یہ کہہ کر خود کو تسلی دی کہ بھلا ایک ڈھانچے سے کیا ڈرنا، ظاہر ہے کہ وہ مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا سکتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کمرے کا ماحول چکرا دینے والا تھا۔ میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو چیخیں مارتا ہوا بھاگ کھڑا ہوتا۔ یہاں کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کمرے کے حالات میرے لیے غیر متوقع تھے، خاص طور پر وہ پراسرار ڈھانچہ۔ اتنا تو ظاہر تھا اسے مرے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا ہے، اتنا عرصہ کہ اس کا جسم بھی گل سڑ کر ختم ہو چکا ہے اور اب صرف ایک ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ لیکن اتنے لمبے عرصے میں کسی کو اس کے بارے میں علم کیوں نہیں ہوا؟ کیا اسے کسی نے قتل کیا تھا؟ اگر ایسا تھا بھی تو پولیس کو اس کا علم ضرور ہونا چاہیے تھا، کم از کم محلے والوں کو تو معلوم ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہ مکان بھی شہری حدود میں تھا۔ کمرے کی خستہ حالت بتا رہی تھی کہ یہ مکان خالی ہے۔ آخر اس مکان کا مالک کون ہے؟ اس سے ظاہر تو یہی ہوتا تھا
کہ اتنے طویل عرصے میں مکان کا مالک بھی یہاں نہیں آیا، ورنہ اسے اس ڈھانچے کا علم ضرور ہوتا۔ اس قسم کے بہت سے سوالات میرے ذہن میں آ رہے تھے، مگر میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بہرحال حالات جو بھی تھے میری سمجھ سے بالا تر تھے۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھتا ہوا ڈھانچے کے قریب پہنچا۔ اس کا ایک ہاتھ گود میں رکھا تھا، دوسرا نیچے لٹک رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور ڈھانچے کے کپڑوں کو چھو کر دیکھا۔ معلوم ہوا کہ اس کے جسم کے کپڑے بھی بوسیدہ ہو چکے ہیں۔ ہلکے ہلکے خوف کے باوجود میرے دل میں تجسس کا جذبہ بیدار ہو گیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ اس مکان کو اندر سے ضرور دیکھوں گا۔ ہو سکتا ہے اس رات سے پردہ اٹھ جائے، کم از کم اتنا تو پتہ چلے گا کہ مکان خالی ہے یا اس میں کوئی رہتا ہے۔ یہی سوچ کر میں دبے قدموں اندرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ کاش اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے اور یہاں آ کر میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گا تو میں چوکیدار کے ہاتھوں گرفتار ہونا اور جیل جانا پسند کرتا، مگر اس منحوس عمارت میں قدم ہرگز نہ رکھتا۔ لیکن افسوس ہونی ہو کر رہتی ہے اور کسی کو یہ علم نہیں ہوتا کہ آئندہ کیا پیش آنے والا ہے۔ وہ اندرونی دروازہ بند نہیں تھا، صرف بھیڑا ہوا تھا۔ میں نے کھولنے کے لیے جیسے ہی اس پر ہاتھ رکھا، ویسے ہی شاہ بلوط کا وہ بھاری دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ خود بخود اس طرح کھلتا چلا گیا جیسے میرے ہاتھ لگانے کا منتظر ہو۔ جیسے ہی دروازہ خود بخود کھلنے لگا، میں گھبرا کر 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ خوف کی سرد لہر پورے جسم میں دوڑ گئی، لیکن چند ہی منٹ میں اس خوف پر تجسس نے غلبہ حاصل کر لیا۔ تھوڑی دیر میں یوں ہی چپ چاپ کھڑا رہا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں دروازے کی چرچراہٹ سن کر اندر کے لوگ بیدار نہ ہو جائیں، لیکن اندر اسی طرح مکمل خاموشی چھائی رہی۔ بہرحال میں اندر داخل ہو گیا۔ وہ دروازہ راہداری میں کھلتا تھا۔ میں چوکنے انداز میں راہداری عبور کرنے لگا۔ راہداری ختم ہوئی تو میں نے خود کو برآمدے میں کھڑا پایا، لیکن برآمدے میں پہنچتے ہی حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا مجھے لگا۔ مکان 2 منزلہ تھا۔ میرے دائیں ہاتھ پر لکڑی کا ایک کشادہ زینہ اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ زینے کے برابر 5 کمرے بنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایک اور زینہ دکھائی دے رہا تھا۔ اوپر کی منزل پر بھی 4 کمرے بنے ہوئے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ نیچے کے 2 کمروں میں اور اوپر کے ایک کمرے میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ ظاہر تھا کہ مکان خالی نہیں ہے، اور 3 کمروں کی روشنی بتا رہی تھی کہ عمارت میں 1 سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ دروازے کی چرچراہٹ کی آواز سن کر بھی کوئی نہیں جاگا تھا۔ اس سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ راہداری میں اور کمروں کے باہر کونوں خدروں میں مختلف حشرات الارض نے رہائش اختیار کر لی تھی، اور یہاں ہر جگہ چمگادڑوں، چھچھوندروں اور چوہوں کی غلاظت پھیلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور 1-2 جگہ پر اتاری ہوئی کینچلیوں سے معلوم ہوتا تھا کہ یہاں سانپ بھی رہتے ہیں۔ اب میرا تجسس اور بڑھ چکا تھا۔ چند لمحے تو میں اپنی جگہ ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر پینسل ٹارچ کی روشنی میں دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ لیکن ایک بات میں نے صاف طور پر محسوس کی۔ پہلے میرے دل و دماغ پر جو ہلکا سا خوف طاری تھا، اس میں اب اور اضافہ ہو چکا تھا۔ اتنا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں رہنے والے لوگوں سے مجھے کوئی خوف نہ تھا، مگر یہ عجیب سا خوف تھا جو آج پہلی بار مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ جوں جوں میں آگے بڑھ رہا تھا، خوف کی لہریں میرے رگوں پہ میں سرایت کرتی جا رہی تھیں۔ ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں سی دوڑتی محسوس ہوتی تھیں۔ بڑی عجیب بات تھی کہ لوگوں کے رہنے کے باوجود عمارت پر عجیب سی ویرانی اور سناٹا چھایا تھا۔ نہایت خوفناک عمارت تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے عمارت کے در و دیوار سے خوف اور دہشت کی لہریں نکل رہی ہوں۔ نیچے کا 3 اور 4 کمرہ روشن تھا۔ دروازے بند تھے، لیکن دروازوں اور کھڑکیوں کی درزوں سے ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ میں بے آواز چلتا ہوا 3 کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ وہاں رک کر پہلے میں نے چاروں طرف ایک نظر ڈالی اور پھر دروازے کی پتلی جھلی سے آنکھیں لگا دیں۔ سب سے پہلے میری نظر اس شمعدان پر پڑی جو کمرے میں بنے ہوئے روشن دان کی کارنرز پر رکھا ہوا تھا۔ اس میں 4 یا 5 مومی شمعیں روشن تھیں۔ شمعدان نہایت ہی خوبصورت اور دیدہ زیب تھا، لیکن بے حد پرانی طرز کا معلوم ہوتا تھا، اور شمعوں کی روشنی میں سونے کی طرح جگمگا رہا تھا، مگر شاید پیتل کا تھا۔
یہ کمرہ کسی حد تک صاف نظر آ رہا تھا، مگر اس کی دیواروں سے بھی پلستر اکھڑا ہوا تھا۔ ایک کونے میں بے حد پرانی طرز کی ایک شاندار مسحری رکھی ہوئی تھی جو خالی تھی، لیکن جو ہی میری نظر وسط میں پڑی میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور سردی کے باوجود میرا سارا جسم پسینے میں نہا گیا۔ کمرے کے وسط میں ایک عام کتے کے قد کے برابر ایک خوفناک سیاہ رنگ کا بلّا زمین پر پڑی ہوئی ایک بڑی سی پلیٹ میں منہ ڈالے دودھ پی رہا تھا، مگر نہیں، وہ دودھ نہیں تھا، وہ تو خون تھا۔ پتہ نہیں وہ خون کسی جانور کا تھا یا کسی انسان کا، مگر یہ منظر اتنا حیرت ناک تھا کہ میں سر سے پاؤں تک لرز کر رہ گیا۔ دہشت کی سرد لہریں پورے جسم میں دوڑنے لگیں اور دل اس بری طرح دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا کداور اور خونخوار بلّا نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کمرے کے دوسرے کونے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، مگر دروازے کی جھری پتلی ہونے کے سبب کمرے کا باقی حصہ نظر نہ آ سکا۔ کوئی دوسری آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کمرے میں اس خوفناک بلّے کی موجودگی میں کسی انسان کا ہونا بعید از قیاس لگتا تھا۔ دوسری طرف یہ سوال بار بار ذہن میں ڈنک مار رہا تھا کہ بلّے کو پینے کے لیے خون کس نے دیا ہے؟ ایک طرف مکان کی ہولناک ویرانی ڈھانچہ اور اس خونخوار بلّے کی موجودگی بتا رہی تھی کہ یہاں کوئی انسان نہیں رہتا، دوسری طرف موم بتیوں کا روشن ہونا، پلیٹ میں خون کا موجود ہونا اور پڑوس میں دوسرے گھروں کی موجودگی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ یہاں بھی کوئی نہ کوئی انسان ضرور رہتا ہوگا۔ لیکن یہ تصور ہی لرزا دینے کے لیے کافی تھا کہ اس مکان میں رہنے والے کی فطرت اور درندگی کا کیا عالم ہوگا جو اس بلّے کو خون پلا کر پال رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا اور میری نظر بلّے پر لگی ہوئی تھی کہ اچانک نہ جانے کس طرح بلّے کو میری موجودگی کا پتہ چل گیا۔ اس نے خون پیتے پیتے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اوف! وہ اس کی خوفناک آنکھیں دیکھ کر میرے بدن میں تھر تھری چھوٹ گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں دو سرخ شعلے منجمد ہو کر رہ گئے ہوں۔ اس کے منہ سے خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر نیچے گر رہے تھے جو ماحول کو اور بھی بھیانک بنا رہے تھے۔ اچانک وہ غرا کر دروازے کی طرف لپکا اور میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں فوراً ہی دروازے سے ہٹ گیا۔ یہ تو غنیمت تھا کہ دروازہ اور کھڑکی بند تھی، ورنہ نہ جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک بار تو دل چاہا کہ پراسرار مکان سے فوراً بھاگ جاؤں، لیکن دوسرے ہی لمحے تجسس کے بے پناہ جذبے نے میرے قدم روک لیے۔ میں نے یہ کہہ کر خود کو تسلی دی کہ رشید، تم تو ایک دلیر انسان ہو، تم پہلے بھی کتنے خطرناک مرحلوں سے گزر چکے ہو، تم نے گھبرانا تو سیکھا ہی نہیں، لیکن آج تم ایک بلے اور ایک ڈھانچے سے ڈر کر بھاگ جانا چاہتے ہو۔ تم تو ویران اور خاص طور پر خالی مکان پسند کرتے ہو تاکہ کوئی تمہاری راہ میں مزاحم نہ ہو سکے، اور آج ایک خالی مکان دیکھ کر ڈر رہے ہو۔ مزہ تو جب ہے کہ تم اس مکان سے بھی کچھ نہ کچھ چوری کر لو۔ ویسے گھبراؤ مت، یقینی طور پر یہاں کوئی نہ کوئی رہتا ضرور ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ روشن شمعدان نہ ہوتے، اور پھر بلے کو پینے کے لیے خون کون دیتا؟ حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں نے میرے دل کو بہت ڈھارس بندھائی اور مجھ میں ایک نیا جوش پیدا کر دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس راز سے پردہ ہٹا کر ہی دم لوں گا اور اس مکان کا جائزہ لے کر ہی یہاں سے جاؤں گا۔ یہ سب سوچ کر میں ایک نئے حوصلے سے آگے بڑھا اور دوسرے روشن کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا اور دروازے کی ایک درز سے آنکھ لگا دی، لیکن کمرے پر نظر ڈالتے ہی میں سر سے لے کر پاؤں تک لرز گیا اور دل جیسے کھوپڑی میں دھڑکنے لگا۔ جسم کے سارے مساموں سے پسینہ پانی کی طرح بہہ نکلا۔ اندر کا منظر اتنا ہولناک تھا کہ میں نے اپنی چیخ بڑی مشکل سے روکی۔ میں نے دیکھا کہ خوفناک کالا ناگ، جس کی لمبائی کسی طرح بھی 20 فٹ سے کم نہ ہوگی، پرلی طرف دیوار پر ٹکٹکی لگائے کسی چیز کو گھور رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سانپ کی آنکھیں دیوار پر لگی ہوئی ایک بے حد پرانی تصویر کو گھور رہی تھیں۔ میرے اعصاب کشیدہ ہونے لگے۔ اس سانپ کا پھن اندازاً 1 فٹ کے قریب چوڑا تھا
اور وہ زمین سے 3.5 فٹ اوپر اٹھا ہوا تھا۔ وہ سانپ تقریباً 7 یا 8 انچ کے قریب موٹا تھا۔ وہ پتھر کے بت کی طرح ساکت تھا اور اس قدر غور سے تصویر کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ منظر اس قدر ہوش ربا تھا کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، جسم میں سنسنی سی دوڑ رہی تھی۔ میری ساری دلیری دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ میری سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ میں اب بھی یہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے۔ اس طرف میرا دھیان گیا ضرور تھا، لیکن مجھے یقین نہ تھا۔ البتہ اب مجھے یہ احساس شدت سے ہونے لگا کہ یہ مکان خالی ہے، کیونکہ مکان میں ان 2 بلاؤں کی موجودگی میں کسی انسان کا رہنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ در حقیقت میں بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا کہ ان خوفناک حالات میں بھی یہاں ابھی تک موجود تھا اور کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا تھا، ورنہ عام آدمی کے لیے تو یہاں 2 منٹ رکنا بھی ناممکن تھا۔ حالانکہ ان خطرناک اور خونخوار جانوروں کی موجودگی میرا خون خشک کیے دے رہی تھی، لیکن دروازے بند ہونے کی وجہ سے مجھے ان سے فوری خطرہ نہیں تھا۔ پھر بھی خوف اور دہشت نے بری طرح میرے دل اور دماغ کو جکڑ رکھا تھا۔ اسی وقت دنیا کے خوفناک ترین جانور سانپ نے اپنا پھن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا، یوں جیسے اسے پتا چل گیا ہو کہ دروازے کے باہر اس کا کوئی دشمن موجود ہے۔ اس کی آنکھیں شیشے کی گولیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ ان آنکھوں سے جیسے چنگاریاں سی نکلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ان سلا دینے والی آنکھوں میں کچھ ایسا سحر تھا کہ میرا دماغ متاثر ہو رہا تھا اور آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ میں نے تو کوئی آواز بھی نہ نکالی، نہ ہی کوئی ایسی حرکت کی، پھر اسے پتا کیسے چل گیا کہ باہر کوئی موجود ہے۔ میں نے گھبرا کر اپنی نگاہیں دروازے کی جھری سے ہٹا لی۔ اسی وقت مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے پشت کی طرف سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں بدحواس ہو گیا، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے تیزی سے پیچھے کی طرف دیکھا، لیکن وہاں ویرانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ مگر مجھے نہ جانے کیوں یہ یقین سا ہو گیا کہ کوئی ایسی نادیدہ ہستی تھی ضرور جو مجھے دیکھ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی پوشیدہ جگہ چھپا ہوا ہو۔ ویسے بھی آس پاس کافی اندھیرا تھا اور پینسل ٹارچ کی روشنی اس پورے برآمدے کو روشن کرنے سے قاصر تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں، کیونکہ میری چھٹی حس کسی نادیدہ خطرے کا اعلان کر رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اطراف کا جائزہ لیا، مگر پوری عمارت پر اعصاب شکن سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں ابھی ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ ماں نے ہولناک چیخ مکان میں گونجی اور میں اس بری طرح اچھل پڑا کہ گرتے گرتے بچا۔ چیخ کی آواز اتنی تیز اور بھیانک تھی کہ میرے ہوش و حواس ایک لمحے کے لیے جواب دے گئے اور دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ خون سرد کرنے والی دہشت ناک آواز اوپر کے کسی کمرے سے بلند ہوئی تھی، یوں جیسے کسی کا گلا کاٹا جا رہا ہو۔ آہستہ آہستہ وہ آواز سسکیوں میں تبدیل ہو گئی۔ آواز بلا شبہ کسی عورت کی تھی۔ ہلکی ہلکی سسکیوں کی دردناک آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھیں۔ میرا دل ڈوبنے لگا اور دماغ میں ہلچل سی مچ گئی۔ رات کے ہولناک سناٹے میں گونجنے والی ان آوازوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ پہلا خیال جو میرے ذہن میں آیا یہی تھا کہ شاید یہ مکان آسیب کے قبضے میں ہے اور یہ آواز کسی بدروح کی تھی۔ دوسرا خیال یہ آیا کہ مجھے اس ویران اور پراسرار مکان سے فوراً بھاگ جانا چاہیے۔ میں بھاگنے کے لیے مڑا بھی، لیکن اچانک ایک اور خیال نے میرے قدم روک دیے۔ میں سوچنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس عمارت میں کچھ لوگوں نے غیر قانونی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہوں اور انہوں نے ہی یہ خوفناک جانور پال رکھے ہوں تاکہ پولیس اور دوسرے لوگ ان کے کاموں میں مداخلت نہ کر سکیں۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے ہی اس عمارت کو ویران بنایا ہوا ہے اور پہلے کمرے میں، یا یوں کہنا چاہیے کہ بیٹھک میں ایک ڈھانچہ رکھ دیا ہے تاکہ لوگ ڈر کے مارے اس عمارت کے قریب بھی نہ آئیں اور اس طرح ان کی ناپسندیدہ سرگرمیاں لوگوں سے پوشیدہ رہ سکیں۔ جوں میں اس معاملے پر سوچتا گیا مجھے یقین ہوتا گیا یقیناً یہی بات ہے۔ اس چیخ کا سبب بھی یہی ہوگا کہ وہ لوگ کسی لڑکی کو اغوا کر کے لائے ہوں گے اور اس وقت اس پر تشدد کیا جا رہا ہوگا۔ لیکن پھر بھی یہ عجیب بات تھی
کیونکہ اس مکان سے اندازاً 20 قدم کے فاصلے پر سید علی جان شاہ اور دوسرے لوگوں کے مکان تھے۔ رات کے سناٹے میں لڑکی کی چیخیں دور دور تک پہنچ رہی ہوں گی۔ اس طرح قریب کے مکانوں والے لوگوں کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کیا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ پھر اگر وہ لوگ خود کچھ نہیں کر سکتے تو پولیس کی مدد تو حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال سبب کچھ بھی ہو، اب میں اتنا بزدل یا کمزور بھی نہیں تھا کہ ایک مظلوم لڑکی کی مدد بھی نہ کر سکوں۔ بہرحال انسانوں کی اس عمارت میں موجودگی نے مجھے کافی تقویت پہنچائی، کیونکہ انسانوں سے نمٹا جا سکتا تھا اور وہ لوگ کافی تھے تو میں بھی کافی مجرم تھا۔ ویسے ڈرنے کی کوئی ضرورت بھی نہ تھی کیونکہ میرے پاس بھی پستول موجود تھا، لیکن وہ لوگ کافی چالاک تھے کہ میں ابھی تک ان کی موجودگی کا اندازہ نہیں کر سکا تھا۔ لیکن کیا وہ لوگ میری آمد سے باخبر ہو چکے ہیں؟ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ دفتن ایک اور چیخ مکان میں ابھری۔ اس چیخ میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ میں لرز کر رہ گیا اور ایک بار پھر میرا دل خوف اور دہشت کے سمندر میں ڈوبنے لگا۔ ابھی اس چیخ کی بازگشت ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک ہیبت ناک کہکہا گونجا اور در و دیوار لرز کر رہ گئے۔ یہ ایک مردانہ آواز تھی جس سے میرے اندیشے کی تصدیق ہو گئی۔ یہ آواز اس قدر دہشت انگیز تھی کہ میرے رگوں پہ میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں ایک جھرجھری لے کر آگے بڑھا اور پستول نکال کر میں نے ہاتھ میں لے لیا۔ میرا رخ بائیں طرف والے زینے کی جانب تھا۔ سسکیوں کی ہلکی ہلکی آوازیں ابھی تک میرے کانوں میں پہنچ رہی تھیں۔ میں نے سیڑھیوں پر قدم رکھا تو لکڑی کا بوسیدہ زینہ جھولنے لگا۔ میں احتیاط سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ مجھے ڈر تھا کہ زینہ کہیں بوجھ سے بیٹھ نہ جائے۔ میرے ہر قدم پر زینے سے چرچراہٹ کی ڈراؤنی آوازیں نکل رہی تھیں اور میری احتیاط رائیگاں جا رہی تھی، کیونکہ زینے سے نکلنے والی آوازوں سے وہ لوگ یقیناً خبردار ہو گئے ہوں گے۔ میں نہایت چوکنے انداز میں زینے کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا، مگر پھر بھی مجھے ہر آن یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ ابھی کہیں سے کوئی نادیدہ گولی آ کر میرا کام تمام کر دے گی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں سسکیوں کی آوازیں سن رہا تھا، لیکن جب میں اوپر پہنچا تو وہ آوازیں بیک وقت بند ہو گئیں۔ آنے والے لمحات کے تصور سے میرا دل اس تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے کوئی زخمی پرندہ پنجرے میں پھڑپھڑا رہا ہو۔ اوپر فقط ایک کمرے میں روشنی تھی اور باقی 3 کمرے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں بے آواز قدموں سے چلتا ہوا روشن کمرے کی طرف بڑھا۔ اس وقت میں نے خود کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میں دروازے پر پہنچا تو وہ بالکل کھلا ہوا تھا۔ میں نے نہایت احتیاط سے کھلے ہوئے دروازے سے جھانک کر اندر دیکھا تو حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا سا لگا۔ کمرہ خالی تھا۔ شاید وہ لوگ زینے سے ابھرنے والی آوازیں سن کر کہیں چھپ گئے تھے۔ البتہ اس کمرے کے کونے میں ایک ویسی ہی شاندار مسہری رکھی ہوئی تھی جیسے میں نیچے کے ایک کمرے میں بھی دیکھ چکا تھا۔ مسہری پر کوئی چادر اوڑھے سو رہا تھا، اس لیے یہ پتہ نہ چل سکا کہ وہ مرد ہے یا عورت۔ سونے والے کو دیکھ کر پہلا خیال جو ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ سونے والے نے چیخوں کی آوازیں نہیں سنی، وہ ابھی تک لمبی تان کر سو رہا تھا۔ کمرے میں ویسا ہی ایک شمعدان تھا۔ ایسے شمعدان نیچے والے 2 کمروں میں بھی رکھے تھے۔ کمرے میں ایک میز اور ایک کرسی بھی رکھی ہوئی تھی۔ دونوں ہی سیاہ لکڑی کی بنی ہوئی تھیں اور بے حد قدیم طرز کی تھیں۔ یہ بات بھی نہایت حیران کن تھی کہ اس عمارت میں اب تک جتنی چیزیں بھی مجھے نظر آئی تھیں وہ سب کی سب بے حد قدیم تھیں۔ لیکن ایک اور بات جس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا تھا وہ یہ تھی کہ اس کمرے میں صدیوں کی گرد جمی ہوئی تھی۔ دیواروں کا پلستر بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا اور اندر سے سیاہ اینٹیں جھانک رہی تھیں۔ چھت اور دیواروں کا رنگ امتداد زمانہ کے باعث سیاہ پڑ چکا تھا۔ فرش پر مٹی کی موٹی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ اوپر نیچے دیواروں اور چھت پر ہر جگہ مہیب مکڑیوں نے جالے تان دیے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کمرے میں صدیوں سے کسی ذی-روح نے قدم نہیں رکھا، اور یہ حقیقت بھی تھی کیونکہ اگر کوئی بھی یہاں آتا تو فرش کی مٹی پر اس کے قدموں کے نشان ضرور نظر آتے، جبکہ پورے کمرے میں ایسا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ حتیٰ کہ چوہوں اور دوسرے حشرات الارض کے نشانات بھی مفقود تھے۔ حیرت سے میرے قدم زمین میں گڑ کر رہ گئے تھے اور میرا ذہن بے شمار خیالات کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ تو پھر چیخ
और कहकहों की वो आवाज़ें कहाँ से आई थीं, और सबसे बड़ी बात ये कि मसहरी पर सोने वाला इस कमरे में कैसे दाखिल हुआ। मेरा जहन काम नहीं कर रहा था। और फिर सबसे अजीब बात जिसने मेरा दिमाग चकरा कर रख दिया था कि कुर्सी, मेज़ और मसहरी इस तरह साफ नजर आ रही थी जैसे उन्हें कोई इस्तेमाल करता रहा है। और तो और मसहरी पर जो कोई सो रहा था उसके ऊपर इतनी साफ और उजली चादर दिखाई दे रही थी कि उस पर दाग धब्बा तो दूर की बात है, हल्की सी शिकन तक ना थी। मेरे आसाब झंझना उठे और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे अब शक होने लगा कि ये मकान आसेब ज़दा है, क्योंकि इस मकान की कोई चीज़ भी तरतीब से ना थी। चीख की आवाज़ से जाहिर था कि यहाँ कोई था ज़रूर। तो क्या वो आवाज़ें दूसरे कमरों से आई थीं? लेकिन फिर इस कमरे की मेज़, कुर्सी और मसहरी की सफाई किसने की और कब? मैं हैरान हो रहा था कि यहाँ रहने वाले किस किस्म के लोग हैं कि उन्होंने मेज़ कुर्सी की सफाई की लेकिन बाकी कमरे को ऐसा ही छोड़ दिया। कमरे की पुरअसरार हालत देखकर मेरा दिल जैसे चीख चीख कर कह रहा था कि इस सारे मामले में यकीनन कोई नादीदा कुव्वत कार फरमा है। मैंने बामुश्किल खुद पर काबू पाया और खुदा का नाम लेकर कमरे में दाखिल हो गया। पिस्तौल मेरे दाएं हाथ में था और मेरी आंखें चारों तरफ देख रही थीं। दबे पांव चलता हुआ मैं वस्त में रखी हुई मेज के पास आकर रुक गया। कमरा काफी कुशादा था। वो तकरीबन 15 फुट हम चौरस और इतना ही ऊंचा था। पहले मैंने मसहरी पर सोए हुए बेखबर शख्स की तरफ देखा, फिर चौकन्ने अंदाज में चारों तरफ एक नजर डाली और फिर मेरी नजरें उस पुरअसरार और कदीम शमादान पर आकर जम गईं। उसमें 5 इंच लंबी मोमबत्तियां रोशन थीं और उस सफ़ेद रोशनी में वो दीदा ज़ेब और खूबसूरत शमादान सोने की तरह जगमग जगमग कर रहा था। ये शमादान कमरे में मौजूद एक कदीम तर्ज के आतिशदान के ऊपर बनी हुई कॉर्नर्स पर रखा था। मैं टिकटिकी लगाए शमादान को देखने लगा। वैसे उसूली तौर पर सबसे पहले मुझे सोने वाले के बारे में जानना चाहिए था, जो इतनी भयानक आवाज़ों में भी आराम से सोया हुआ था। लेकिन शमादान में कोई ऐसी बात थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। शायद इसकी वजह यह हो कि दूर से वो सोने का नजर आ रहा था। मैं चंद कदम और आगे बढ़ा ताकि करीब से देख सकूं कि वो सोने का है या पीतल का। कोई आहट पैदा किए बगैर मैं शमादान के करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो शमादान सदियों पुराना और नायाब था। उस पर निहायत हसीन नक्शो निगार बने हुए थे। मैंने जरा गौर से देखा तो खुशी से मेरा दिल धड़क उठा और थोड़ी देर के लिए मैं सब कुछ भूल गया। वो शमादान यकीनी तौर पर सोने का था और अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त था तो उसका वजन एक सेर से किसी तरह कम ना था। ऐसे ही 2 शमादान नीचे के 2 कमरों में भी रखे हुए थे। इसका मतलब था कि मैं बिला शिरकते गैरे 3 सेर सोने का मालिक बन चुका था। एक लम्हे को मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं मैं इसे परखने में गलती तो नहीं कर रहा। मैं एक चोर था और मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती थीं। वो यकीनी तौर पर सोना था, बेहतरीन और खालिस सोना। मेरी आंखें खुशी से चमकने लगीं। वाकई लालच बहुत बुरी बला है। मैं थोड़ी देर कबल की वो खौफनाक सूरत हाल बिल्कुल भूल चुका था। मुझे ना वो दहशतनाक चीखें याद रहीं, ना कह कहे याद रहे, ना ही वो मसहरी पर सोने वाला हैरत अंगेज इंसान याद रहा। मैंने पिस्तौल बाएं हाथ में लिया और दायां हाथ शमादान की तरफ बढ़ाया ताकि उसे उठाकर वजन का सही अंदाजा कर सकूं। लेकिन उसी वक्त मेरी नज़र मोमबत्तियों के शोलों पर पड़ी और मेरा हाथ जहां था वहीं रुक गया। अजीब बात थी कि वो शोले बिल्कुल साकित थे। हालांकि हवा के जोर से उन शोलों को रक्स करना चाहिए था, लेकिन ये शोले निराले थे। वो इस तरह साकित थे जैसे मोमबत्तियों के ना हों बल्कि बिजली के हों। ये गैर फितरी बात थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। एक लम्हे के लिए मेरा दिल बेइख्तियार धड़क उठा और मैं मबहूत होकर रह गया। मेरी नजरें उन अजीब और गरीब साकित शोलों पर जमी हुई थीं। उसी वक्त फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पीछे से मुझ पर नजरें गाड़े हुए हो। एक लम्हे के लिए मेरे खून की गर्दिश जैसे रुक गई और आसाब जवाब दे गए। मैं एकदम पीछे घूमा, लेकिन कमरे में हौलनाक वीरानी के सिवा कुछ ना था। पूरे कमरे बल्कि पूरे मकान पर आसाब शिकन खामोशी
اور دماغ پاش سناٹے کے روح فرسا لمحوں کے سحر کے سوا صرف مختلف حشرات الارض کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بظاہر تو وہاں کچھ نہ تھا، مگر مجھے پورا یقین تھا کہ کوئی مجھے ضرور دیکھ رہا تھا۔ یقیناً کوئی غیبی قوت مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھی، لیکن مجھے یوں لگتا تھا کہ اس پراسرار عمارت کے در و دیوار مجھے گھور رہے ہوں۔ البتہ سونے والا اسی طرح سو رہا تھا۔ اس عرصے میں نہ چیخ کی آواز دوبارہ سنائی دی، نہ سسکیوں کی۔ اب میری نظر مسحری پر لگی ہوئی تھی۔ دل اور دماغ میں عجیب سی سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ سونے والے کے بارے میں کئی سوالات ذہن میں گونج رہے تھے، اور میں ہر قسم کی صورتحال کے لیے خود کو تیار کرتا آہستہ آہستہ مسحری کی طرف بڑھنے لگا، تاکہ چادر اتار کر دیکھوں کہ کون سو رہا ہے۔ لیکن ابھی میں مسحری سے کچھ دور ہی تھا کہ اچانک دروازے کے چرچرانے کی آواز سن کر سر تپا لرز کر رہ گیا، اور میرے بڑھتے ہوئے قدم فوراً رک گئے۔ تیزی سے مڑ کر جو ہی میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گیا۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور دل جیسے دہشت اور خوف کے سمندر میں ڈوبنے لگا۔ شاہ بلوط کی لکڑی کا وہ بھاری دروازہ چرچراہٹ کی بھیانک آواز کے ساتھ آپ ہی آپ بند ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت میرے جسم کا خون جیسے خشک ہو چکا تھا۔ جب دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا تو مجھے اچانک جیسے ہوش آ گیا۔ میں بھاگتا ہوا دروازے پر پہنچا اور اسے کھولنے کی دیوانہ وار کوشش کرنے لگا، مگر بے سود۔ یوں لگتا تھا جیسے دروازہ کسی نے باہر سے بند کر دیا ہو، لیکن میں کھلی آنکھوں سے دروازے کو خود بخود بند ہوتے دیکھ چکا تھا۔ اب تو میں بری طرح گھبرا گیا۔ اب شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی تھی کہ مکان آسیب زدہ ہے۔ آسیب کا خیال آتے ہی میری پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ بچپن میں سنی ہوئی جن بھوتوں اور چڑیلوں کی بیسیوں کہانیاں ایک ایک کر کے یاد آنے لگیں، اور بے اختیار میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اب مجھے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا کہ یہاں آ کر مجھ سے زبردست بھول ہوئی ہے، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ مگر نہیں، مجھے اب بھی یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن کس طرح؟ میں نے چاروں طرف کمرے میں نظر دوڑائی۔ بس لے دے کر ایک کھڑکی ہی تھی جو عمارت کے عقب میں کھلتی تھی۔ میں بے اختیار کھڑکی کے پاس پہنچا اور اسے کھولا تو زمین 25-30 فٹ نیچے نظر آئی، یعنی کھڑکی کے راستے نیچے پہنچنا بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ رسی وغیرہ بھی نہ تھی، اور ظاہر ہے کہ چھلانگ بھی نہیں لگائی جا سکتی تھی۔ میں نے بے چین ہو کر کھڑکی کے دائیں طرف دیکھا تو تھوڑے فاصلے پر دوسرے کمرے کی کھڑکی نظر آئی۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ کھڑکیوں کے اوپر نیچے چھجے سے بنے ہوئے تھے، جس کے ذریعے دوسری کھڑکی تک پہنچا جا سکتا تھا۔ میں کسی حد تک مطمئن ہو گیا کہ خطرے کے وقت کم از کم اس کمرے سے نکلا جا سکتا ہے، مگر افسوس مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ بھیانک عمارت میرے لیے ایک ایسا قید خانہ بن چکی ہے جہاں سے نکلنا بے حد مشکل ہوگا۔ لیکن میں یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ اس کمرے سے نکل کر میں دوسرے کمرے میں ہی جا سکتا تھا، اس عمارت سے تو نہیں نکل سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں لگتا تھا کہ میں ایک ایسی بھول بھلائیوں میں پھنس چکا تھا جس کا ہر راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ پھر مسحری پر سونے والے کا خیال آیا اور میں کھڑکی سے پلٹ کر مسحری کی طرف بڑھا۔ مسحری کے پاس پہنچ کر میں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ بڑھایا اور اس کے سر سے چادر ہٹا دی، لیکن چادر ہٹتے ہی بے اختیار میرے منہ سے تیز چیخ نکل گئی اور میں بری طرح اچھل کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ مارے دہشت کے میرا رواں رواں کانپ اٹھا، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور میرے حواس جواب دے گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک عورت کی لاش تھی، لیکن اس حالت میں کہ اس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور خون اس تیزی سے نکل رہا تھا جیسے اسے ابھی ابھی قتل کیا گیا ہو۔ اس کی کٹی ہوئی گردن کے مختلف حصے پھڑک رہے تھے، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کا سر غائب تھا۔ تو کیا وہ چیخیں اس عورت کی تھیں؟ مگر وہ آوازیں تو کچھ دیر قبل سنائی دی تھیں، جبکہ تیزی سے ابلتا ہوا خون بتا رہا تھا کہ اس عورت کو 3-4 منٹ پہلے قتل کیا گیا ہے۔ میرا دل کھوپڑی میں دھڑکنے لگا اور جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ اس وقت مجھ پر جو کچھ گزر رہی تھی اسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ بس یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کا سارا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا
اور سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں بیکار ہو چکی تھیں۔ ظاہر تھا کہ عورت کو اسی وقت قتل کیا گیا ہے، مگر کیسے؟ یہاں تو میرے علاوہ کوئی دوسرا آیا ہی نہیں۔ میں کافی دیر سے اس کمرے میں موجود تھا جس وقت میں نے وہ چیخیں سنی تھیں۔ اگر اس عورت کو اس وقت قتل کیا گیا ہوتا تو اس وقت تک عورت کا سارا خون نکل چکا ہوتا۔ نہیں، یہ ناممکن ہے، اس کو ابھی ابھی قتل کیا گیا ہے۔ مگر قتل کس نے کیا؟ کیا وہ کوئی معکوف الفطرت ہستی تھی جو مجھے نظر نہ آ سکی؟ یقیناً یہی بات ہے، لیکن اس کا سر تو یہی ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا قاتل سر بھی اپنے ساتھ لے گیا؟ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اب مجھے اپنی زندگی بھی خطرے میں نظر آنے لگی۔ یہ نادیدہ قاتل تو مجھے بھی قتل کر سکتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں بے اختیار بھاگتا ہوا ایک بار پھر دروازے پر گیا اور اس سے زور آزمائی کرنے لگا، مگر دروازے کو نہ کھلنا تھا نہ کھلا۔ اب میں بری طرح خوفزدہ ہو گیا تھا۔ مجھ میں لاش کو دوبارہ دیکھنے کی ہمت بھی نہ تھی، نہ اتنی ہمت تھی کہ اسے پھر چادر سے ڈھانپ دیتا۔ یا الہی، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا؟ اس خطرناک جگہ پر تو میں آرام سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، بیٹھنا تو دور کی بات ہے۔ میں میز کے پاس کھڑا سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں، کہاں جاؤں۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ مان میری نظر فرش پر پڑی اور میں اس طرح چونک کر پیچھے ہٹا جیسے میرے آگے موت کھڑی ہو۔ وہ منظر ہی اتنا انوکھا اور حیرت ناک تھا کہ میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ مجھ سے 2 فٹ کے فاصلے پر فرش کی مٹی پر پراسرار انسانی قدموں کے نشانات بنتے چلے جا رہے تھے، یوں جیسے کوئی انسان فرش پر چل رہا ہو۔ مگر وہاں کوئی انسان تو کیا، ایک مکھی تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ کمرہ بالکل خالی تھا، مگر نشان برابر بنتے چلے جا رہے تھے، اس طرح کہ آگے آگے نشان بنتے جا رہے تھے اور پیچھے سے مٹتے جا رہے تھے۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان عجیب و غریب نشانوں کو دیکھ رہا تھا جو کمرے کے دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ میرا دل خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا اور آنکھیں جیسے حلقوں سے باہر نکلی پڑ رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نشان دروازے تک پہنچا۔ اچانک دروازہ کھلا جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے اسے کھولا ہو اور نشانات باہر نکلتے چلے گئے۔ دروازہ اب آہستہ آہستہ بند ہونے لگا۔ یکایک مجھے خیال آیا کہ یہ میرے لیے سنہری موقع ہے، مجھے بھاگ جانا چاہیے۔ میں بجلی کی تیزی سے بھاگتا ہوا دروازے تک پہنچا کہ دروازہ ایک جھٹکے سے بند ہو گیا اور میں اپنے ہی زور سے دروازے سے ٹکرا گیا اور نیچے گر پڑا۔ کافی زور کی چوٹ لگی تھی۔ چند منٹ تک تو اٹھنے کی سکت ہی نہ رہی اور میں اسی طرح زمین پر پڑے پڑے لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ میں کچھ اس انداز میں زمین پر گرا ہوا تھا کہ میری پشت دروازے کی طرف تھی اور میرا چہرہ میز، کرسی اور مسحری کی طرف تھا۔ دفتن خوف سے میری بری حالت ہو گئی جب میں نے ایک لمبے سانپ کو مسحری کے نیچے سے نکلتے دیکھا جو دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں میں گرا ہوا تھا۔ میرے منہ سے ایک چیخ نکلی اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ روشنی کافی تیز تھی لیکن میں اسے سانپ ہی سمجھا تھا، مگر اب جو غور سے دیکھا تو وہ خون کا ریلا تھا جو عورت کے جسم سے بہہ کر مسحری کے نیچے جمع ہو گیا تھا اور اب وہاں سے ریلے کی شکل میں دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میری جان میں جان آئی اور میں دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا، مگر یہ اطمینان کا فقط ایک لمحہ تھا جو مجھے نصیب ہوا۔ دوسرے ہی لمحے میرے ہوش اڑ گئے جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ خون دروازے سے ہٹ کر میری طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ اب بھی وہ منظر میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ میں چیخیں مارتا ہوا چاروں طرف گھوم رہا تھا اور وہ خون سانپ کی مانند میرا پیچھا کر رہا تھا، مگر میں بھاگ کر جاتا بھی تو کہاں جاتا؟ کوئی جائے پناہ بھی تو نہیں تھی، لہٰذا کچھ دیر تو میں دیوانوں کی طرح بھاگتا رہا، پھر بے اختیار ہو کر کھڑکی پر چڑھا اور احتیاط سے چھجے پر پاؤں رکھتا ہوا دوسرے کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھا۔ ہر آن مجھے یہی خوف رہا کہ چھجا ٹوٹ نہ جائے کیونکہ عمارت بے حد قدیم تھی، مگر شاید قدرت کو میری زندگی منظور تھی کہ یہ داستان آپ کو سنانے کے لیے زندہ بچ گیا۔ ویسے یہ بات تو ظاہر ہے کہ وہ خون مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن اس وقت خوف اور دہشت نے کچھ اس طرح مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا کہ میرے ہوش گم تھے
اور بھاگنے کے سوا مجھے اور کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ میں آسانی سے کھڑکی میں سے گزر کر دوسرے نمبر کے کمرے میں کود گیا۔ میں نے پینسل ٹارچ جلا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ دیکھ کر دل کو کافی اطمینان ہوا کہ کمرہ خالی تھا، لیکن اس شیطانی عمارت کے چپے چپے پر دہشت کی حکمرانی تھی۔ اس عمارت میں کچھ بھی امید نہیں تھی۔ یہاں کسی لمحے بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر تک میں ایک جگہ کھڑا اپنی سانسیں درست کرتا رہا۔ پے در پہ ہونے والے ان دہشت ناک واقعات نے میری جان نکال دی تھی اور ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی سکت بھی نہ تھی۔ دماغ ابھی تک سنسنا رہا تھا اور دل قابو میں نہ تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ ایسی بھیانک عمارت کو محلے والوں نے نظر انداز کر دیا ہے۔ اس کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، لہٰذا میں نے ٹارچ روشن کیے رکھی۔ یہ کمرہ پہلے کمرے کی نسبت کچھ صاف تھا، گو یہاں پر رکھی ہوئی سب چیزیں بھی گرد آلود تھیں۔ فرش پر مٹی بھی جمی ہوئی تھی، دیواروں کا پلستر بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا، مگر یہاں مکڑی کے جالے بہت کم تھے۔ ایک جگہ کارنرز پر ویسا ہی پورا سرار شمعدان رکھا ہوا تھا، اس میں بالکل سالم شمعیں بھی لگی ہوئی تھیں۔ چونکہ پینسل ٹارچ کی روشنی محدود تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ شمعدان کو جلانا چاہیے، لیکن پھر خیال آیا کہ کیسے جلاؤں۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میری جیب میں سگریٹ کا پیکٹ اور ماچس موجود ہے۔ میں نے ماچس نکال کر تیلی جلائی اور شمعدان کی طرف بڑھا، مگر بڑھتے بڑھتے رک گیا۔ مجھے خیال آیا تھا کہ ان عجیب و غریب موم بتیوں کے شعلے ساکت رہتے ہیں اور عام شعلوں کی طرح ان پر ہوا کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی وقت جلتی ہوئی تیلی انگلیوں کو جلانے لگی اور میں نے گھبرا کر اسے پھینک دیا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ شمعدان بھی یقیناً شیطانی قوت کے زیر اثر ہیں، تبھی تو ان کے شعلے عام شعلوں کی طرح گھٹتے بڑھتے نہیں ہیں، ورنہ ہوا چاہے بالکل ہی رکی ہوئی کیوں نہ ہو پھر بھی عام شعلے رقص کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ شمعدان سونے کے تھے، مگر اب ان سے بھی مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر ٹارچ مسلسل روشن رہی تو اس کے سیل جلد ہی ختم ہو جائیں گے، اور پھر ٹارچ کی روشنی اتنے بڑے کمرے کا احاطہ کرنے میں ناکام تھی۔ پھر مکان میں مجھے نہ جانے کتنی دیر رکنا پڑے، اس لیے مجھے کوشش کرنی چاہیے۔ لہٰذا میں نے پھر ایک تیلی جلائی اور ڈرتے ڈرتے ایک موم بتی روشن کر دی، مگر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس ایک موم بتی کے شعلے نے پھیل کر چاروں موم بتیوں کو روشن کر دیا۔ پھر پانچوں موم بتیاں روشن ہوتے ہی ان کے شعلے اس طرح ساکت ہو گئے جیسے وہ بجلی کے ہوں۔ پہلے جب لوگ آسیب اور جن بھوتوں کی باتیں کیا کرتے تھے تو میں ان پر ہنستا تھا، لیکن اب جب کہ خود میرا ان سے واسطہ پڑا تو پتہ چلا تھا کہ آسیب کیا چیز ہوتی ہے۔ خدا ایسے برے لمحے دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ اس رات مجھ پر جو کچھ گزری تھی اس کا ایک ایک لمحہ میرے لیے ناقابل بیان اور اذیت ناک ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس پراسرار عمارت کے یہ جن بھوت اگر مجھے مارنا ہی چاہتے ہیں تو ایک دم ہلاک کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ مجھے تڑپا تڑپا کر کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ اس منحوس عمارت کی ہر چیز پراسرار تھی، پراسرار اور انوکھی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میں یہاں سے زندہ بچ کر نکل گیا تو بلا شبہ وہ میری نئی زندگی ہوگی، مگر مجھے ایسی کوئی امید نہ تھی کہ میں یہاں سے زندہ و سلامت واپس جا سکوں گا۔ شمعدان کی روشنی میں کمرہ اب صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک طرف سیاہ لکڑی کی بنی ہوئی الماری رکھی تھی جس کے دروازے بند تھے۔ اس کے دروازوں پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ درمیان میں ایک بھاری میز اور اس کے گرد 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف دیوار میں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جو شاید تیسرے کمرے میں کھلتا ہوگا۔ میں نے بیرونی دروازے کی طرف دیکھا تو اندر سے اس کی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ میں پہلے ہی بہت خوفزدہ تھا، لہٰذا میں نے پہلے دروازے کی کنڈی اندر سے لگا دی تاکہ کوئی اور مصیبت اندر داخل نہ ہونے پائے۔ میں واپس آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس بھاگ دوڑ نے مجھے بے حد تھکا دیا تھا اور رہی صحیح کسر خوف اور دہشت نے پوری کر دی تھی۔ اب چند لمحات مجھے سکون کے ملے تو بھوک اور پیاس کا احساس ہوا۔ مجھے بڑی شدت کی بھوک لگی تھی۔ کاش میں گھر سے کھانا کھا کر آتا، مگر اب برداشت کرنا تھا۔ اسی وقت میری نظر بند الماری پر پڑی اور میرا تجسس جاگ اٹھا۔ میں نے سوچا کہ اسے کھول کر دیکھنا چاہیے، ممکن ہے اس میں ہیرے جواہرات یا کوئی اور قیمتی چیز بند ہو۔ اس وقت پہلی بار مجھے علم ہوا کہ انسان فطری طور پر لالچی ہوتا ہے۔ حالانکہ اس وقت میری جان پر بنی ہوئی تھی، مگر ایسے خوفناک حالات میں بھی
مجھے ہیرے جواہرات کی تمنا تھی۔ میں کرسی سے اٹھ کر الماری کے قریب پہنچا تو چونک گیا۔ الماری کے دونوں پٹ بند تھے، مگر اس کی کنڈی پر ایک خوفناک سیاہ مکڑی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور میں کانپ کر رہ گیا۔ عام حالات میں شاید نہ ڈرتا، مگر اس پراسرار عمارت میں ہر طرف موت ہی موت مختلف شکلوں میں گھوم رہی تھی، اس لیے اب مجھے عمارت کا چپا چپا اپنا دشمن لگ رہا تھا۔ لہٰذا اس عجیب مکڑی کو دیکھ کر میں گھبرا گیا تھا۔ ویسے بھی یہ پراسرار مکڑی جسامت میں کافی بڑی تھی، اندازاً 6 انچ کے قریب۔ ویسے الماری کھولنے کی مجھے کوئی خاص ضرورت تو نہ تھی، مگر اس مکڑی کی موجودگی میں یہاں مجھے سکون کیسے مل سکتا تھا؟ لہٰذا میں نے ہاتھ پیر ہلا کر اسے بھگانے کی کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں ہاتھ ہلا ہلا کر تھک گیا، لیکن وہ کریہ مکڑی اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ اب تو مجھے اور زیادہ خوف محسوس ہوا کہ آخر اس مکڑی کی مرضی کیا ہے۔ مشکل یہ تھی کہ اس کمرے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے میں مکڑی کو بھگا سکتا۔ ویسے میں اس کے قریب جانا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے قریب پا کر مجھ پر حملہ کر دیتی۔ ویسے سچی بات یہ تھی کہ اس آسیب زدہ عمارت میں رونما ہونے والے پے در پہ واقعات نے مجھے اس قدر بوکھلا دیا تھا کہ اب میں اپنے اندر اس مکڑی سے مقابلہ کرنے کی بھی ہمت نہیں پا رہا تھا۔ دوسری طرف اس بھاگ دوڑ اور حیرت ناک واقعات نے میرے جسم کا سارا خون خشک کر دیا تھا۔ اب بھوک پیاس، خوف اور دہشت نے میرے جسم سے جیسے ساری طاقت نچوڑ لی تھی، اس لیے میں زیادہ اچھل کود بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر یہ مکڑی الماری کی کنڈی سے اس طرح چمٹی ہوئی تھی کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اچانک ایک نئے خیال نے مجھے اور دہشت زدہ کر دیا۔ میں سوچنے لگا کہ ایسا تو نہیں کہ اس پراسرار عمارت کی معکوف الفطرت قوتوں نے اس مکڑی کو اس الماری کی حفاظت پر مامور کر دیا ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ الماری میں کوئی ایسی چیز ہے جو قیمتی ہو سکتی ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مکڑی کو صرف مجھے دہشت زدہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہو۔ بہرحال میں نے اسے بھگانے کی بے حد کوشش کی، مگر وہ کمبخت 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ بڑی دیدہ دلیر مکڑی تھی۔ آخر کار جب میں اسے ہٹانے میں ناکام ہو گیا تو آخری چارے کے طور پر میں نے کرسی اٹھائی جو بہت بھاری تھی اور اس کا ایک پایا مکڑی پر دے مارا، مگر اس وقت میں حیرت زدہ رہ گیا جب کریہ مکڑی پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی، اور تو اور اس پر اس چوٹ کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ اس پر چوٹ کراری پڑی تھی۔ عام مکڑی کا تو بھرکس نکل چکا ہوتا، کم از کم وہ پچک ضرور جاتی، مگر یہ تو جیسے لوہے کی بنی ہوئی تھی۔ لوہے کے نام پر میرے ذہن میں جیسے بجلی سی کوند گئی اور میں سوچنے لگا کہ یہ واقعی لوہے کی تو بنی ہوئی نہیں ہے۔ احتیاط کے طور پر میں نے اس پر 2-3 وار کیے، پھر اسے ایک پائے سے رگیدا بھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ واقعی لوہے کی بنی ہوئی ایک بے جان مکڑی تھی۔ مت پوچھئے کہ اس وقت میں دل ہی دل میں کتنا شرمندہ ہوا جب مجھے پتا چلا کہ میں پرانے زمانے کے ایک عجیب و غریب قفل پر طاقت آزمائی کرتا رہا ہوں۔ شرم سے میری پیشانی عرق آلود ہو گئی، اور مجھ پر یہ راز کھلا بھی تو اس وقت جب میں اس تھوڑی سی کوشش میں بھی بہت تھک چکا تھا۔ بہرحال جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ نرالی ڈیزائن کا تالا ہے تو پھر میں نے اپنے اوزار نکالے اور اسے کھولنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ لگاتار 15-20 منٹ کے بعد ہی میں اسے کھولنے میں کامیاب ہو سکا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے الماری کے دروازے کو ہاتھ لگایا، لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اندر سے کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ میں چکرا کر رہ گیا۔ الماری میں کل 4 خانے تھے، اور یہ کھانا اوپر سے دوسرے نمبر کے خانے میں ایک صاف کپڑے سے ڈھکا ہوا رکھا تھا۔ باقی الماری خالی تھی۔ کھانے کی خوشبو اتنی پیاری تھی کہ میری بھوک اچانک بہت بڑھ گئی۔ مجھے اپنی دماغی حالت پر شک ہونے لگا۔ بھلا صدیوں سے بند الماری میں کھانا کہاں سے آیا؟ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ مگر اشتہا انگیز خوشبو برابر میری ناک میں آ رہی تھی، اور میرے معدے میں بھوک کے مارے آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ بہت سے خیالات میرے دماغ میں آ کر گزر گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ سراب تو نہیں ہے، جیسے صحرا میں بھٹکے ہوئے پیاسے لوگوں کو ریت کے ذرات میں اکثر دریا کا پانی ٹھاٹھے مارتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن در حقیقت وہ پانی نہیں ہوتا۔ کم از کم اس وقت میری حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی کہ بھوک لمحہ بلمحہ ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔
مگر مجھے صدیوں سے ویران اس خالی عمارت میں مزیدار اور تازہ کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ میرا دماغ گھومنے لگا، لیکن میں نے یہ بھی سوچا کہ شاید عمارت کے پراسرار مکینوں کو میری حالت پر رحم آ گیا ہو۔ آخر جب برداشت کا یارانہ نہ رہا تو میں نے ہاتھ بڑھا کر ڈرتے ڈرتے کھانے پر پڑا ہوا کپڑا ہٹا دیا۔ اس وقت میری حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، مارے حیرت کہ میری حالت عجیب ہو گئی تھی۔ در حقیقت مجھے اپنی بینائی پر شبہ ہو رہا تھا۔